بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو قرآن پاک کے اندر ایک وصیت کی ہے، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو قرآن پاک کے اندر ایک نصیحت کی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 131 پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کو کہ اے میرے بیٹو، میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیے ہے، میں نے تمہارے لیے اللہ کے دین کو پسند کیے ہے، اور میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کی فرما برداری میں لگے رہو، اللہ کی اطاعت گزاری والی تمہیں موت آنی چاہیے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کی فرما برداری والی موت، اللہ کی اطاعت گزاری والی موت تمہیں آنی چاہیے۔ اگر اللہ کی فرما برداری والی موت نہیں آئی نا، اگر اللہ کی اطاعت گزاری والی موت نہیں آئی نا، اور اگر اللہ کو راضی کر کے تم نہیں آئے نا، تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، اور خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر کیا ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں فرما برداری والی موت کس طرح آ سکتی ہے۔ سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب نبی کی امت، اے میرے محبوب نبی کو ماننے والو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں فرما برداری والی موت کس طرح آ سکتی ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی تھی کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں فرما برداری والی موت آنی چاہیے اور اسلام والی موت آنی چاہیے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ ہمیں خطاب کر رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فرما برداری والی موت کون سی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ سارے کے سارے لوگ خسارے کے اندر ہیں، کسی کو بھی فرما برداری والی موت نہیں آ سکتی سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں، اور جو اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، اور جو اللہ کی بھی مان کر چلنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو فرما برداری والی موت آئے گی۔ اس کے علاوہ باقی دوسرے لوگوں کو فرما برداری والی موت نہیں آ سکتی، اسلام والی موت نہیں آ سکتی، چاہے وہ لاکھ دعوے کرتے ہوں کہ ہم ملت ابراہیم پر چلنے والے ہیں، چاہے وہ لاکھ دعوے کرنے والے ہوں کہ ہم تو تورات کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ لاکھ دعوے کرنے والے ہوں کہ ہم تو انجیل کو ماننے والے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، کیا ارشاد فرما دیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے گا، اور جو مجھ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ میری مان کر بھی چلے گا، ایسے لوگوں کو فرما برداری والی موت آئے گی۔ اس کے علاوہ اور کسی کو فرما برداری والی موت نہیں آئے گی۔ اور اگر اس سے بھی اچھی موت چاہتے ہو، اس سے بھی فرما برداری والی موت چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اور آگے ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانا کافی نہیں ہے، ہاں جنت میں تو چلا جائے گا، اور جنت میں تو چلا جائے گا اگر شرک سے بری ہوا، اور جنت میں تو چلا جائے گا اگر شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور جنت میں تو چلا جائے گا اگر اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے رکھا۔ لیکن فرما برداری والی موت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اور جس نے نیک اعمال بھی کیے اور جس نے حق کا ساتھ دیا اور سچ کا ساتھ دیا اور پھر سچ کے اوپر اس حق کے اوپر اور جو تکلیفیں اسے آئیں پھر اس کے اوپر صبر بھی کیا، ایسا بندہ جو ہے وہ فرما برداری والی موت مرے گا، ایسا بندہ فرما برداری والی موت مرے گا۔ ایسی موت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، وَوَصَّى لَكُمُ الدِّينَ، کیا فرما رہے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو وصیت کر رہے نا، اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے نا۔ آگے دیکھو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کرتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں؟ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کی عبادت کرو گے یا غیر اللہ کی عبادت کرو گے؟ آج کا ہمارا مسلمان شرک کے اندر پڑا ہوا ہے، آج کا ہمارا مسلمان اس زندگی کے اندر مگن ہے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر پڑا ہوا ہے، اور سب کچھ اسی کو مان کے بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ اسی کو مان کر بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ اسی کو سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے اور میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، اور ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے، اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، جو اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کا رب ہے، اور جو ایک اللہ ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری اختیار کریں گے، اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے۔ اور یہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں ذکر کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ وہ اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور یہ کیا ان کے لیے ہے؟ اور کیا یہ نصیحتیں ان کے لیے ہیں؟ اور قرآن تو ہماری کتاب ہے نا، اور قرآن تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیا نا، تو اس قرآن کے اندر جو ذکر ہے وہ ہمارے لیے بھی تو ہے، اور تعلیمات ہمارے لیے ہے نا۔ ہم اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نصیحتوں کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کو بھی سامنے رکھیں کہ ہماری موت آئے تو فرما برداری والی ہو، ہماری موت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہماری موت آئے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو، آقا دو جہاں ہم سے خوش ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہماری موت آئے، اور پھر تو ہم کامیاب ہیں، اور ہم دنیا میں زندگی گزاریں تو جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اس طرح زندگی گزاریں، ایک اللہ کو مانیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف نہ جائیں، غیر اللہ کی طرف نہ جائیں، اور کسی اور کی طرف نہ جائیں، اور اللہ کی ذات ہی ہے، اور سارے نبیوں نے آ کر یہی دعوت دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور تم لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔